بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورے ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے ہر انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا، مرنے کے بعد آگے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر میں کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر نکیر یا نکیرین کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام کیا کہ یہ ہر مرنے والے انسان سے اس کی قبر میں سوال و جواب کریں۔ دوستوں، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ لوگ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں کہ دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گنہگار تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، ما دینو کا، کہ تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، من نبیو کا، کہ تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا
وہ قبر میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکے گا۔ جب فرشتے میت سے یہ 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے، جس کا تو پسندیدہ بندہ ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گنہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم مجھ سے جو پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان فرشتوں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے، دوسری روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں۔ ان دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کافی زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائیں، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ آمین۔